بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورہ نساء کی چند آیات تلاوت کی ہیں، رکوع نمبر 13 کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں، رکوع نمبر 14 کی۔ ان آیات کے اندر اجمالی طور پر آپ کو بتلاتے چلیں، یہاں پر تذکرہ ہے زناکار عورتوں اور زناکار مردوں کی سزاؤں کا، اس کے بعد توبہ کا تذکرہ ہے کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور توبہ کے لیے کیا شرائط ہیں، اس کے بعد تذکرہ ہے ان عورتوں کا کہ زمانے جاہلیت میں جن کے اوپر ظلم روا رکھا جاتا تھا، ان کا جبری طور پر ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی وارث بن جاتے تھے لوگ، جس طریقے سے سامان اور مال کے جائیداد وارث ہوا کرتے تھے، ایسے ہی وہ لوگ بلا وجہ اور زبردستی عورتوں کے بھی وارث بن جایا کرتے تھے۔ ان تمام لوگوں کا تذکرہ ہے، اور اگلے ہفتے ان عورتوں کا تذکرہ آئے گا جن عورتوں سے نکاح کرنا اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے آسان لفظوں میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد مختصر تفسیر۔ اور وہ عورتیں اور تم میں کی وہ عورتیں جو فحش بات کا ارتکاب کریں، یعنی بدکاری کا ارتکاب کریں، تو تم گواہ بنا لو ان پر 4 کو اپنے میں سے، اگر وہ گواہی دیں تو تم ان کو روکے رکھو گھروں میں یہاں تک کہ موت ان کو پورا لے لے، یا یہ کہ اللہ ان کے سلسلے میں کوئی راستہ پیدا کرے۔ اور وہ 2 لوگ جو لے کر آئیں تم میں سے، یعنی وہ بھی فحش کا ارتکاب کریں، فآذوہما، تو تم ان کو تکلیف دو، اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو تم ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ان لوگوں کے لیے ہے جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں نادانی میں، پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کے توبہ کا کوئی حق نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے اب توبہ کیا، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے
جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، نہیں حلال ہے تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے جبری طور پر وارث بن جاؤ، اور نہ ان کو مقید رکھو کہ تم ان کے بعض سامان کو لے لو جو تم نے ان کو دیا ہے، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور تم ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو۔ اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہتری پیدا فرما دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلے میں لانا چاہتے ہو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت زیادہ مال دے رکھا ہے تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ کیا تم لیتے ہو اس کو بہتان باندھ کر اور کھلا گناہ کر کے؟ اور تم کیوں کر لے سکتے ہو اس کو جبکہ تم میں کا بعض کے بالکل قریب اور قربت کر چکا ہے، اور انہوں نے تم سے بڑا عہد لیا ہے۔ اور مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا، مگر وہ جو طریقہ گزر چکا، بے شک یہ فحش بات ہے اور ناراضگی کا سبب ہے، اور یہ برا راستہ ہے۔ سب سے پہلی آیت جو پڑھی گئی جس میں زیناکار عورت کا تذکرہ ہے، اصل میں زنا کا جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے اوپر قدغن لگائی گئی، اور اس کی سزاؤں کے اندر بھی جو اسٹیپ بائی اسٹیپ دوسری سزا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے جب اسلام نیا مذہب تھا تو اس وقت ایسی عورتوں کی سزائیں جو بدکاری کا ارتکاب کریں کھلے طور پر یہ تھا کہ 4 آدمی گواہی دیں کہ اس عورت نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ 4 آدمی گواہی دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو گھر میں مقید رکھا جائے، محبوس کر دیا جائے، یہاں تک کہ موت اس کا خاتمہ کر دے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور قرآن کی آیت بھی ہے، یا اللہ تمہارے لیے کوئی نیا راستہ پیدا کر دے، یعنی ہو سکتا ہے اس کے بعد شریعت کا کوئی اور مسئلہ آ جائے تو وہ مسئلہ چینج ہو جائے گا۔ چنانچہ سورہ نور پارہ نمبر 18 کی آیت نازل ہو گئی کہ زناکار مرد اور زناکار عورت جو غیر شادی شدہ ہوں، ایسے لوگوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار اور رجم کیا جائے گا، یعنی پتھروں سے مار کر ختم کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، اب اس آیت پر عمل نہیں ہوتا، یہ آیت صرف پڑھی جاتی ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ کوئی راستہ ان کے لیے پیدا کرے گا، وہ راستہ اللہ نے ان کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ لہذا اب وہ مسئلہ کلیئر ہو چکا کہ وہ عورتیں جو تم میں سے فحش بات کا ارتکاب کریں، مراد زنا کریں، فاستشہدوا تو 4 گواہ بنا لو۔ دیکھیے زنا کا معاملہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، اسی وجہ سے عام جو معاملات ہوتے ہیں یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر گواہی کے لیے 2 افراد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن زنا کے لیے 4 افراد کا مسئلہ، کیونکہ اس سے عفت و عصمت کا معاملہ جڑا ہوا ہے، اور اس سے خاندان والوں کی ناک کا بھی مسئلہ ہے، اور ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے زنا کا۔ اس وجہ سے یہاں پر بڑی سختی کے ساتھ جو ہے شہادت کی بات کہی کہ 4 گواہ ہونا چاہیے، اور عورتوں میں سے نہیں، چاروں کے چاروں افراد مرد ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، عاقل بالغ ہونا چاہیے۔ کسی عورت کی گواہی اس سلسلے میں معتبر نہیں ہوگی، جب 4 آدمی کی گواہی ہے معتبر۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کیونکہ زنا کا معاملہ 2 لوگوں سے متعلق ہوتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت، اور ہر معاملے کے اندر 2 گواہ ضروری ہوتے ہیں، تو زنا کے اندر جب 2 افراد ملوث پائے گئے تو 2 کی گواہی، گویا کہ 2 افراد کے بارے میں گواہی دینا ہے تو 4 افراد کی گواہی ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے زنا کے اندر 4 گواہی رکھی گئی ہے بڑی سختی کے ساتھ۔ اگر 3 لوگ گواہی دیتے ہیں اور چوتھا بندہ نہیں آتا یا چوتھا کوئی ہے ہی نہیں، اور ان لوگوں نے کسی کے اوپر الزام لگا دیا ہے زنا کا اور 4 گواہ نہیں پیش کر سکے، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر حد قذف جاری کی جائے گی، یعنی کسی کے اوپر جو بہتان لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اوپر جو حد جاری کی جاتی ہے اس کو حد قذف کہتے ہیں، جس کی تعداد 80 کوڑے کی ہے، تاکہ کوئی بندہ کسی بھی عورت پر اور اس کے عفت اور پاک دامنی پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ جب تک بالکل یقینی بات اسے معلوم نہ ہو تب تک اسے گواہی نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر میں نے دیکھا یا کسی نے دیکھا اور صرف 3 ہی لوگ ہیں تو ایسی صورت میں اس بات کو افشا نہیں کرنا چاہیے، جو معاملہ ہے اس کا اس زناکار مرد یا عورت کا اللہ کے حوالے ہے۔
اگر ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے اور 4 افراد ہیں تبھی ہم بادشاہ کے سامنے یا قاضی کے سامنے گواہی دے سکتے ہیں، ورنہ حد قذف جاری کی جائے گی گرچہ ہم صحیح ہوں گے۔ مان لیجیے 3 لوگوں نے دیکھا، چوتھا ہے ہی نہیں اور صحیح طور پر زنا کا صدور ہوا ہے، لیکن ہم قاضی کے سامنے گواہی نہیں دے سکتے۔ اگر دیں گے 4 افراد نہیں ہوئے تو پھر حد قذف جاری کی جائے گی، لہٰذا ایسی صورت میں اسے خاموش رہنا چاہیے، اس کا افشا نہیں ہونا چاہیے۔ بقیہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ اللہ اسے معاف کرتا ہے یا ویسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے فاستشہدوا 4 گواہ بنا لو، فإن شہدوا اگر وہ گواہی دیں تو ان کو گھروں میں روکے رکھو یہاں تک کہ موت ان کو پورا لے لے، یعنی موت آ جائے، یا یہ کہ اللہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ، کوئی سبیل پیدا کر دے۔ یہ تو مرد ہو گیا مسئلہ عورتوں کا۔ واللذانی اور جو 2 مرد تم میں سے یہ اس بات کا ارتکاب کریں، یعنی سیکسول ریلیشن شپ قائم کریں 2 مرد، جس کو کہ کیا بولتے ہیں، ہم جنس پرستی بولتے ہیں اردو میں، تو اگر اس طریقے کی بات ہوتی ہے تو فآذوہما ان دونوں کو تکلیف دو، اذیت دو۔ وہ تکلیف دینا، اذیت دینا کیسے ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زبان سے ان کو آڑ دلائی جائے، چپل اور جوتے کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی سزا کے لیے قرآن اور حدیث میں کوئی سزا متعین نہیں ہے، یہ سزا حاکم اور قاضی کی ثوابدید پر موقوف ہے، وہ جیسی سزا چاہے ویسی سزا تجویز کر سکتا ہے۔ تو جو 2 مرد تم میں سے اس بات کا ارتکاب کریں تو ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ وہ تکلیف پہنچانا فزیکل بھی ہو سکتا ہے اور بات کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن فإن تابا اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اپنے گناہ سے اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں، تو ایسی صورت میں اب ان کے گناہوں پر ان کو آر مت دلاؤ کہ تم نے ایسا کیا تھا، فآرضوا عنہما اب ان سے درگزر کرو، اب ان کو مت چھیڑو۔ لیکن اب مسئلہ یہ آئے گا، پہلے توبہ کر لیا ان لوگوں نے، ابھی سزا جاری نہیں تو سزا تو ملنی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا فإن تابا، پہلے توبہ اور اصلاح حال ہو گئی تو ان کو چھوڑ دو، لیکن سزا پہلی ہے فآذوہما، سزا دو ان کو پھر توبہ کرنے، گویا کہ سزا تو ہر حال میں ہونی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوگا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، سزا دی جا چکی، توبہ بھی کر لیا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں جو سزا اس کو ملنی چاہیے تھی وہ سزا نہ ملے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ کیا بولتے ہیں اس سے سزا ہی معاف کر دی جائے تو سزا تو معاف نہیں ہو سکتی، یہ حدود اور قصاص اور جو جرائم ہوتے ہیں ان کی سزا معافی نہیں ہو سکتی۔ واللذان یاتیانہا، یہ 2 آیتیں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں سے جو 2nd آیت ہے وہ پہلے نازل ہوئی ہے۔ پہلے مسئلہ یہ تھا کامنلی کہ جو 2 لوگ بھی ارتکاب کریں زنا کا، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، ہر ایک کے لیے یہ سزا تھی، لیکن بعد میں عورتوں کے لیے اسپیشلی وہ سزا بتلائی گئی جو اس سے پہلے آیت میں مذکور ہوئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب آگے بات آ رہی ہے توبہ کی کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک تو گناہ سمجھ کر اس عمل کو چھوڑ دیا جائے، اور جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے اس وقت اس گناہ سے بالکلیہ طور پر، یعنی اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو۔ ایک تو اپنے کیے ہوئے عمل پر نادم اور پشیمان، شرمندہ ہو کہ جو کچھ ہوا مجھ سے غلط ہوا، آئندہ اس گناہ کو وہ نہ کر رہا ہو، اور آئندہ فی الحال نہ کر رہا ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی جس میں کیا ہے بندہ نادم ہے، پشیمان ہے، لیکن فی الحال وہ گناہ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ سودی کاروبار کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، نادم پشیمان بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ پشیمانی اور یہ ندامت نہیں چلنے والی۔ اگر وہ ایکچول میں اور دلی اعتبار سے وہ نادم و پشیمان ہوتا تو وہ اس گناہ کو چھوڑ چکا ہوتا، پتہ کیا چلا کہ اس نے اس گناہ کو چھوڑا نہیں ہے، گرچہ وہ لاکھ توبہ کرے، ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ چوتھی شرط ایک اور ہے کہ اگر وہ حقوق العباد کے تعلق سے وہ گناہ سرزد ہوا ہے تو ایسی صورت میں بندے کا حق پہنچا دے جو اس نے حق مارا ہے، یا کہ اس سے معاف کرا لے، یہ 2 چیزیں۔ اور اگر حقوق اللہ کی قبیل سے ہے تو اس صورت میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بلوغت 15 سال میں بالغ ہو گیا بندہ، 25 سال تک نمازوں سے غافل رہا، گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا، اب اسے ہوش آیا کہ مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ 10 سال کی جو زندگی ہے وہ لاکھ توبہ کرتا ہے، میں نے گناہ کیا، غلطی ہوئی مجھ سے، لیکن 10 سال کی نمازوں کی قضا اسے کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ صرف توبہ کر لیا وہ کافی ہو جائے گی۔ توبہ کی قبولیت کے لیے آخری اور لاسٹ جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کے تعلق سے کوتاہی ہوئی ہے تو بندے سے معاف کرا لے یا اس کا حق ادا کر دے، اور اگر حقوق اللہ کے تعلق سے ہے تو اس کی قضا کرے۔ تو یہاں پر یہی بات کہی گئی ہے
کہ توبہ اللہ رب العزت کے ذمے ان لوگوں کے قبول کرنے کی ہے جو اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے کہ میں توبہ قبول کروں گا، تو ایسے لوگوں کی جو برائی کا ارتکاب نادانی میں کرتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں کہ کسی گناہ کو سمجھ رہا ہے، جان بوجھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی گناہ کرتے جا رہا ہے، نادانی میں گناہ کا ارتکاب ہو گیا، کبھی نفسانی خواہشات بہت زیادہ اوور ہو گئی، غالب آ گئی، اور پھر ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوا، توبہ کر لیا۔ دو شرطیں، ندامت سے، جہالت سے گناہ ہوا، اور پھر بہت جلد ہی اپنے گناہ پر اس سے پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی، اور اس نے توبہ کر لیا، تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اب اس کے اپوزٹ کیا ہوگا؟ اس کے اپوزٹ یہ ہوگا، ایک بندہ جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے اور اس پر اصرار کر رہا ہے، گناہ تو کر ہی رہا ہے اور اس پر اصرار کر رہا ہے، کنٹینیو وہ گناہ کرتے ہی جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری اللہ کی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے قبول کر لیا، عفو کر دیا، معاف کر دیا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ لیکن جو اصولی بات ہے، اللہ کا جو ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ جہالت سے، ندامت سے گناہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر یا جب بھی ان کو استحضار ہوتا ہے، تنبیہ ہوتی ہے، تنبہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوگی۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگ وہ ہیں جن کی اللہ توبہ قبول کرے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، بازار میں لوگ نکلتے ہیں، نیم اوریاں تصویریں دیکھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی نگاہیں باقاعدہ اس کو دیکھ بھی رہی ہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے لا حول پر تو لا حول بھی لا حول پڑھتا ہوگا، یہ کیسا لا حول ہے؟ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے بھی اور مومن عورتوں سے بھی کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیا کرو۔ اب ہوتا کیا، لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں فحش تصویریں اور اس کے بعد لا حول بھی پڑھ رہے ہیں، تو ایسی توبہ تو قبول نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ اس لیے بتایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ ان لوگوں کی نہیں ہوتی، یا اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو مسلسل برائی کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ اب جب موت ان کے پاس آ پہنچتی ہے، اب وہ توبہ کرنے لگتے ہیں۔ ایسی توبہ تو فرعون بھی کہا تھا، جب فرعون غرق ہونے لگا تھا اور اسے عالم آخرت جو ہے نظر آنے لگا تھا، اس نے کہا تھا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس نے کہا آمنت انہ لا الہ، میں ایمان لایا کس پر؟ بنی اسرائیل کے معبود پر، کہ وہ ایک معبود ہے، لیکن اللہ نے کہا الآن، اب تیرا وقت آیا توبہ کرنے کا، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑا فسادی تھا، نافرمانی کرتا تھا، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو پتہ کیا چلا کہ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ ایک آدمی کیا ہے، بیمار ہوا، مرض الوفات میں پہنچ گیا، اسے یقین ہو چکا کہ اب میری موت آنے والی ہے، یعنی ایسا کوئی مرض لاحق ہو گیا کہ اب مجھے یقین ہو گیا میں اسی مرض میں مروں گا، لیکن ابھی اسے عالم آخرت کے احوال نظر نہیں آئے، فرشتے نہیں دکھائی دے رہے، عالم آخرت کی اور دیگر چیزیں اسے نظر نہیں آ رہی، ایسی صورت میں گرچہ وہ زندگی سے مایوس ہو چکا ہے لیکن توبہ قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم آخرت کے بھی احوال اس کے سامنے منکشف نہیں ہوئے، اور ایک بندہ وہ ہے جس کے سامنے عالم آخرت کے احوال منکشف ہونے لگے، فرشتے روح نکالنے والے آنے لگے، یا دیگر چیزیں اس کے سامنے منکشف کر دی گئی، چاہے وہ جنت اور دوزخ کے تعلق سے ہو، تو پھر ایسی صورت میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہاں پہ کہا گیا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان لوگوں کی توبہ نہیں قبول ہوتی ہے، یا ایسے لوگوں کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ توبہ کریں۔ کون لوگ؟ جو مسلسل برائیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کر لیا۔ وَلَلَّذِينَ، اور ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے جو ہے ایک مسئلہ جو زمانے جاہلیت کا تھا کہ وہ لوگ جب کسی مرنے والے کی پراپرٹی اور جائیداد کے وارث ہوتے تھے تو ایسی صورت میں ان عورتوں کو بھی وہ جبری طور پر وارث بن جایا کرتے تھے جو عورتیں مرنے والے کے نکاح میں ہوا کرتی تھیں۔ اب مرنے والے کے نکاح میں جو عورتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر بڑا بیٹا ہے، عام طور پہ ہوتا کیا تھا، بڑا بیٹا جو ہے ساری جائیداد کو ہڑپ لیتا تھا۔ اب ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کی 4 بیویاں تھیں، بڑا بیٹا جو ہے وہ تمام جائیداد پر تو قبضہ کر ہی لیا، اپنی تینوں ماں جو اس کی سوتیلی ماں ہیں، ایک تو حقیقی ماں ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو تو رسپیکٹ دیتے تھے، لیکن جو اس کی دیگر مائیں ہیں، جو اس آدمی کی دیگر بیویاں تھیں، یہ اس کی سوتیلی ماں ہوتی تھی، وہ ان کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا۔ تو وراثت کا مسئلہ ان کا کیا ہوتا تھا، بسا اوقات تو وہ اپنی ماں سے ہیں جو سوتیلی ماں، اسے نکاح کر لیتے تھے،
جو کہ سراسر حرام ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ لوگ ان کے جبری طور پر وارث ہوتے تھے کہ کہیں ان کی اجازت کے بغیر وہ نکاح نہیں کر سکتی تھی، اور اگر ان کی اجازت سے نکاح بھی کیا تو مہر کے وارث یہ خود بھی بن جایا کرتے تھے۔ تو عورتوں کے اوپر اس طرح کے مظالم ہوا کرتے تھے۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے کہا اے ایمان والو، نہیں حلال ہے تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے جبری طور پر وارث بن جاؤ۔ ایک عورت نہیں چاہتی ہے تمہاری اس وراثت میں آنا، اور تم اس کے ساتھ ایسا بیہیو کرتے ہو کہ تم میری مرضی کے بغیر کہیں نکاح نہیں کر سکتی، اگر کر لیا تو اس کا جو مہر ہے میں لے لوں گا۔ یہ تمام چیزیں تھیں۔ ولا تعضلوهن، اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو، یعنی محبوس اور مت کرو کہ تم لے لو وہ حصہ۔ ہوتا کیا تھا کہ لوگ جو ہے ان کے مال کے پراپرٹی کے تو وارث ہو جایا کرتے تھے، اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا کہیں پر نکاح ہو چکا ہے، یا یہ کہ خود آدمی اپنی بیوی سے بالکل تنگ آ چکا ہے، اب وہ چاہے بیہیو کر رہی ہو چاہے مس بیہیو کر رہی ہو، کیسا بھی تو وہ کیا کرتا تھا، اب وہ ایسی صورت میں سوچتا تھا کہ میں عورت کو اتنا تنگ کروں، اتنا پریشان کروں کہ یہ عورت خود مجھ سے کہے کہ تم اپنا مہر لے لو، میرے کو چھوڑ دو، یا جو کچھ بھی تم نے دیا ہے تم لے لو بس، لیکن میرے کو چھوڑ دو۔ تو یہ مرد کی طرف سے مظالم جو ہے ڈھائے جاتے تھے عورتوں کے اوپر۔ اس لیے قرآن نے یہاں پر منع کیا ہے کہ عورتوں کو مت مقید کرو، کس بنا پر کہ تاکہ تم وہ حصہ لو جو تم نے اس کو دیا ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے ایک صورت کے، اگر کوئی عورت کھلے فحش یعنی زنا کا ارتکاب کرے تو ایسی صورت میں تمہیں اختیار ہے کہ تم جو کچھ اس کو مہر دیا ہے وہ مہر لے لو اور اس کو چھوڑ دو، لیکن اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور شکل نہیں ہے کہ تم مہر لینے کے لیے عورت کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑو، یہاں تک کہ عورت خود تنگ آ کر کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو اور اپنا مہر لے لو۔ اس لیے قرآن نے صاف الفاظ میں یہاں پر منع کیا، ولا تعضلوهن، اور مت مقید کرو ان کو کہ تاکہ تم لے لو وہ بعض حصہ جو کچھ تم نے اس کو دیا ہے، ہاں الا یہ کہ وہ فحش بات کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کیونکہ مسئلہ کیا ہوگا کہ اب اگر کوئی بندہ زبردستی اپنی بیوی کو ٹارچر کرتا ہے جبکہ اس نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا، صرف اس بنا پر کہ جو مہر ہے وہ حاصل ہو جائے، تو گویا کہ تم نے اپنی بیوی کے اوپر الزام لگایا زنا کا، کیونکہ تمہیں صرف ایک ہی صورت میں تمہارے مہر تم کو مل سکتی ہے۔ وہ صورت کیا ہے کہ عورت کھلے فحش کا ارتکاب کرے۔ اب تم اپنی بیوی سے مہر کا مطالبہ کر رہے ہو، اس کو پریشان کر رہے ہو، گویا کہ تم اس کے اوپر زنا کا الزام لگا رہے ہو۔ وعاشروہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ حسن سلوک معاشرت کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہاں اگر تمہیں وہ عورت ناپسند ہے کسی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ رب العزت نے اس میں بہت ساری صلاحیتیں پیدا کی ہوں۔ مان لو تم اس کے حسن صورت سے تمہیں اس کی صورت اچھی نہیں لگتی، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر اور ساری خوبیاں رکھی ہوں، تمہاری خدمت کر سکتی ہو، اس کے بطن سے ایسا بچہ پیدا ہو جو تمہارے لیے صالح ہو، یا ایک اس سے ایسا بچہ پیدا ہو جو بچپن ہی میں انتقال کر جائے، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ تو کیوں ہو سکتا ہے تم تو سوچتے ہو صورت اچھی نہیں ہے، لاؤ چھوڑ دیں اس کو، اس سے پریشان کر رہے ہو اس کو۔ قرآن کہتا ہے کہ بہت ممکن ہے، کیونکہ انسان ظاہری طور پر فیصلہ کرتا ہے، حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، لیکن عام طور پر لوگ پریفر کرتے ہیں۔ بات دوسری نکل گئی کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور اللہ اس میں خیر کثیر پیدا کر دے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو بدلنا چاہتے ہو، مراد یہ کہ ایک کو طلاق دے کر دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور تم نے اس بیوی کو بہت زیادہ مال یا جہیز دے رکھا ہے، تو اب ایسی صورت میں تم اس سے کچھ بھی مت لو۔ نکاح کے بعد جو کچھ بھی تم نے دیا، مہر دیا، مہر کے علاوہ گفٹ وغیرہ دیا یا ہدایہ تحائف وغیرہ دیے، تم نے خواہ کتنا ہی دیا ہو، قنطار بولتے ہیں بہت زیادہ مال کو، تم نے کتنا ہی دیا ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس میں سے کچھ بھی چیز لو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم چاہتے ہو کہ ایک بیوی کو بدلنا دوسری بیوی کے جگہ، اور تم نے ان میں سے کسی کو قنطاراً بہت زیادہ مال دے رکھا ہے، تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لیتے ہو اس کو بہتان باندھ کر اور بڑا گناہ کر کے، کیونکہ تمہارے لینے کی صرف ایک ہی جواز کی شکل ہے جو پہلے آ چکی کہ وہ کھلے فحش کا ارتکاب کرے، اور جب اس نے نہیں کیا اور تم اس کو طلاق دینا چاہتے ہو تو طلاق دے دو، لیکن تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس میں سے کوئی بھی سامان لو۔ اور کیوں نہیں لے سکتے؟ وکیف، اچھا ایک بات یہاں پر مہر کی نکل گئی کہ مہر کتنا ہونا چاہیے۔
شرعی طور پر مہر زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے، لیکن دو باتیں سامنے ہونی چاہیے مہر میں۔ مہر اتنا زیادہ نہ ہو کہ شوہر اس کو ادا ہی نہ کر سکے، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ عورت اپنے سہیلیوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم محسوس کرے۔ ایک بیوی ہے، ایک لڑکی ہے جو بڑے باپ کی لڑکی ہے، اور اس کو کوئی مرد نکاح کر کے بیاہ کر کے لاتا ہے، اور اس کا مہر جو ہے 5,000 10,000 لگتا ہے، جبکہ اس کی پراپرٹی میں بہت سارا سامان ہے، اس کے باوجود بھی وہ رکھتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ عورت اپنی سہیلیوں سے کیا بتلائے گی، ہے نا؟ جس طریقے سے ہم لوگ اپنے دوست کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست کی نگاہ میں ہمارا اسٹیٹس خوب اونچا ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول خوشگوار رہے، یعنی کبھی لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا نہ ہو، تو چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کو اس بارے میں خصوصی طور پر خوش رکھیں۔ خوش رکھنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کبھی ہم اس کو منتھلی طور پر اپنے سے کچھ پیسے وغیرہ دیا کریں، جس کا اس سے کوئی حساب لینا دینا نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ دیا تو اس سے پوچھے وہ پیسہ کیا ہو گیا، نہیں۔ 1,000 روپے 2,000 روپے اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے عورت کو پیسہ دے، اس کو خرچ کرنے کے لیے، جو اس کے مطلب اپنی ضرورت کی چیزیں وہ اپنی منگا سکتی ہے۔ اس سے ہم پوچھیں کہ تم نے یہ کیا خرچ کیا، کہاں خرچ کیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ اور آپ اس سے یہ بھی کہیں کہ تم اپنی سہیلیوں کو دعوت دے سکتی ہو، گفٹ کے طور پر پیسے وغیرہ بھی بھیج سکتی ہو، اور ان تمام چیزوں کے خرچ کو میں خود برداشت کروں گا، میں بخوشی تیار ہوں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اس سے بیوی کے درمیان اور شوہر کے درمیان میں ایک محبت، ایک اچھا ریلیشن شپ قائم ہوگا۔ اور یہی چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ ہم لوگ جو ہے بیویوں کو ایک غلام کے طور پر گویا کہ ہم نے مہر دے دیا تو سب کچھ دے دیا، خرچہ چلا رہے ہیں تو بہت ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مولانا عاشق بھائی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ عورتوں کو اپنے طور پر خرچ منتھلی طور پر دیتے رہنا چاہیے، اس سے اچھے ریلیشن شپ قائم ہوں گے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ، آگے یہ بات کہی گئی ہے کہ تم کیوں کر وہ مال لوگے جو تم نے اس کو دیا ہے، جبکہ تم میں سے بعض کے بالکل قریب آ چکا ہے، یعنی مقاربت کر لی ہے۔ ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے دنیا کا کوئی اتنا قریب کلوز ریلیشن شپ نہیں ہوتا۔ جب تم نے اس سے مقاربت کر لی، مراد مباشرت کر لی ہے، تو ایسی صورت میں کس منہ سے تم مانگتے ہو؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ، اور انہوں نے یعنی ان عورتوں نے تم سے بڑا پختہ عہد لیا تھا۔ جب تم نکاح کر رہے تھے تو نکاح کرتے وقت بہت ساری ذمہ داریاں تم اپنے اوپر اوڑھ رہے تھے۔ جب تم کہتے ہو قبلتها، میں نے اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کیا، تو اس قبلتها کے اندر بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہم اپنے اوپر اوڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس صرف جو ہے اس کو لا لیا رکھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے نان و نفقے کا، اس کے سکنے کا، اس کی رہائش کا، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے۔ گویا کہ وہ عورت بزبان قال تو نہیں، بزبان حال تم سے بڑا عہد لے رہی ہے، اور تم اس عہد پر لبیک بھی کہہ چکے ہو، تو اب تم کیوں ایسی صورت میں اس کا مال لیتے ہو؟ بات چل رہی تھی مہر کی۔ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ زیادہ کی کوئی تعداد نہیں، لیکن بتلایا 2 شرطیں ہیں۔ بہت زیادہ نہ ہو کہ شوہر اس کو ادا ہی نہ کر پائے، اور پھر ادا نہ کر پائے گا تو بیوی کے دل میں اور اس کے دل میں اس کے تعلق سے نفرت پیدا ہوگی، ادا کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، ادا بھی نہیں کر سکتا۔ اس یہ اتنا ہو جتنا یہ ادا کر سکے، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ عورت اپنی سہیلیوں میں بیان کرنے سے ہوئے اس کو شرم محسوس ہو۔ کم سے کم کی مقدار کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا مہر لأقل من 10 دراہم، مہر کی مقدار 10 درہم سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے لحاظ سے ابھی ہم نے دیکھا تو 70 روپے یا 71 روپے 40 پیسے یہ 1 گرام چاندی کی قیمت ہے۔ اب 10 درہم، 1 درہم کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 3 گرام 60 ملی گرام اور 40 ملی ملی گرام ہوتا ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیجیے 4 گرام سمجھ کے رکھیے کہ 1 درہم 4 گرام کے برابر ہوتا ہے، تو 10 درہم 40 گرام کے برابر ہوگا۔ 40 گرام کو ملٹیپل اس کو ضرب دیں گے 71 روپے 40 پیسے میں، تقریباً 2840 روپے بنتے ہیں۔ گویا کہ آج کے لحاظ سے جس وقت ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے اعتبار سے جو مہر کی کم سے کم مقدار ہے وہ 2500 سے لے کر 2800 ہے۔ اس سے کم مہر نہیں، اس سے زیادہ انسان باندھ سکتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا اس کی کیپیسٹی ہو۔ ایک بات رہ گئی کہ دیکھیے اللہ رب العزت کا قانون اور دنیاوی قانون جو ہے معافی کے سلسلے میں مختلف ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ دنیاوی جو قوانین ہوتے ہیں اس میں مجرم جرم کا ایک مرتبہ ارتکاب کر لیا تو وہ چیزیں ان کے ریکارڈ میں محفوظ ہو جاتی ہیں اور کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔
اور اللہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے سے چوری ہو گئی، اس کے بعد اب جب بھی کہیں بھی محلے کے اندر، گاؤں کے اندر چوری کا کوئی کیس آئے گا تو پہلے لوگ اس کے گھر کے پاس آئیں گے، گھر کی وہ 2 چلہ لگا چکا ہو، 4 مہینہ بھی لگا لیا ہو، داڑھی بھی رکھ لیا ہو، لیکن سب سے پہلے جب SHO آئے گا تو اس کے گھر کی تلاشی لے گا۔ دوسرا SHO آیا کہے گا ہمارے ریکارڈ میں تو ہے نا اس پر یہ بندہ چوری کیا ہے، تو ہم آئیں گے، امیر صاحب گواہی دیں گے نہیں انہوں نے جو ہے چلہ بھی لگا لیا ہے، توبہ کر لیا، ویسا گناہ نہیں کرتے۔ وہ SHO آئے گا، لیکن کیوں؟ وہ کہے گا ہمارے ریکارڈ میں یہ چیز محفوظ ہے۔ اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، انس اللہ الحفظۃ ذنوبہ، کہ اللہ رب العزت جو ہے جو فرشتے گناہ لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بھی گناہ کو مٹا دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، گویا کہ ان فرشتوں کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس بندے نے یہ گناہ بھی کیا ہے۔ وَأَنْسَى جَوَارِحَهُ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور اللہ رب العزت ان اعضاء سے بھی بھلا دیتا ہے جن اعضاء سے اس گناہ کا ارتکاب اور صدور ہوا تھا، اس روئے زمین سے بھی گناہ کو مٹا دیتا ہے جس زمین پر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا۔ وَمَعَالِمَهُ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ الذَّنبِ، کہ گناہ کے اس کا اوپر کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ گویا کہ اللہ رب العزت کے دربار میں اگر کوئی بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت فرشتوں سے بھی بلا دیتے ہیں، نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں، اس روئے زمین سے بلا دیتے ہیں جس روئے زمین پر اس نے گناہ کیا تھا، یہاں تک کہ جب اب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو کوئی گواہی دینے والا اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور دنیاوی معاملہ اس سے دیگر ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم اس سے مہر کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم میں کا بعض کے بالکل قریب آ چکا ہے، اور انہوں نے تم سے بڑا پختہ عہد لیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا کیا تھا کہ لوگ اپنی سوتیلی ماؤں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے، تو اس ایک آیت میں اس کا تذکرہ ہے کہ مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا کے اندر اوپر کے جتنے لوگ بھی ہیں، اینسسٹر سبھی آئیں گے، دادا نانا یا اور دیگر کے جو لوگ ہوں گے، مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا مگر وہ طریقہ جو گزر چکا، یعنی اگر زمانے جاہلیت میں تم میں سے کسی نے ایسا ارتکاب کیا تھا تو اب کیا ہے، تم اس عورت کو چھوڑ دو۔ جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، تم ایسی عورتوں کو اگر اپنے نکاح میں رکھا ہے تم نے، اس کو چھوڑ دو، ہٹا دو، اور جو طریقہ ہو چکا ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اب جو ہے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بڑی فحش بات ہے اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اور یہ بڑا برا راستہ ہے۔ ابھی آپ کو اس درس سے ریلیٹڈ کسی کو کوئی